نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے، فرمایا لا تسبوا اہل الشام فان فیہم الابدال، فرمایا اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، ان میں اللہ کے نیک بندے ابدال موجود ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ بکو۔ اب یہاں پہ جو شام کا لفظ آیا نا، اس سے خاص ملک شام نہیں مراد، یعنی وہ بھی مراد ہے، لیکن اس ایریے میں اس وقت جو شام کی سلطنت کہلاتی تھی نا، جس پر رومیوں کی اس وقت حکومت تھی، تو یہ وہ والی سلطنت جو ہے نا، اس کا ایک مکمل ایریا جس میں ایک بڑا حصہ آ جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا بھی غالباً حصہ اس میں شامل ہے۔ تو شام اور یہ اس کے اطراف کے اردن کے جتنے بھی ایریاز ہیں، یہ اس وقت کی جو ہے نا وہ ملک شام اس وقت کا کہلاتا تھا، اگرچہ بعد میں یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ایک مخصوص ایریا پر ملک شام کہلاتا ہے، لیکن اس وقت ایک بڑا ایریا تھا جو عرب سے باہر نکل کر ایک بڑا ایریا اس پر جو ہے وہ ملک شام مشتمل تھا۔ تو فرمایا کہ اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، ان میں ابدال موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ ہاں ان میں اگر کوئی ظالم موجود ہے وَسُبُّوا ظَلَمَهُمْ، ان میں کوئی ظالم بندہ موجود ہے، اس کو برا بھلا کہو، اس پر کوئی لان دان اگر تم نے کرنی ہے کرو، لیکن مطلقاً اہل شام کو برا بھلا نہ کہو، ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابدال بالشام وهم 40 رجلا، فرمایا یہ جو ابدال ہیں نا، یہ ملک شام میں موجود ہیں، اور یہ 40 مرد ہوتے ہیں، یہ 40 اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ آگے تفصیل حدیث پاک میں آئے گی، اور ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے ولیوں کی شانوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کے پاس جانے سے روکتے ہیں، ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہوتا ان کو، حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ جو 40 بندے ہوتے ہیں جن کو ابدال فرمایا گیا، یسقا بہم الغیث، انہی نیک لوگوں کی برکت سے اللہ پاک بارش برساتا ہے۔ بارش انہی نیک لوگوں کی برکت سے برسائی جاتی ہے، ان کے وسیلے سے بارش برسائی جاتی ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کو جو پھیرا جاتا ہے وہ انہی نیک لوگوں کی برکت سے پھیرا جاتا ہے۔ دشمنوں پر جو غلبہ پاتے ہیں لوگ وہاں کے، یا دشمنوں پر جو فتح یابی نصیب ہوتی ہے، وہ انہی نیک لوگوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، حالانکہ ان کاموں کا تو خاص تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ویسے تو سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تصرف اور اختیار سے ہوتے ہیں، اسی کے کن فرمانے سے ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان کو بھی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ بارش بھی اگر برستی ہے تو ان نیک لوگوں کے توسط سے برستی ہے۔ دشمنوں کے خلاف اگر جہاد چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، تو وہاں پر فتح اور کامرانی اور نصرت اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی انہی نیک بندوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ، اور اہل شام سے انہی نیک لوگوں کی برکت سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔